اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ یہاں سے عورتوں کے حالات ہیں۔ اصحاب فرائض میں نے بتایا تھا کل 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ تو مردوں کے حالات تو پڑھ چکے آپ۔ آج سے جو ہے عورتوں کے حالات پڑھیں گے، 8 ہیں، ان میں سے 3 کے حالات پڑھاؤں گا آج میں۔ پہلا کیا ہوگا؟ بیوی۔ اصحاب فرائض میں ذوی الفروض میں پہلی بیوی ہے۔ بیوی کی 2 حالتیں ہیں، ایک ہے ربو اور دوسری حالت ہے سمون۔ ربو اس صورت میں جبکہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو، چاہے اسی عورت سے چاہے دوسری بیوی سے، اولاد نہ ہو تو ربو ملے گا بیوی کو، یعنی چوتھائی حصہ 1/4۔ ربو کا مطلب 1/4۔ اور اگر اولاد ہے مرنے والے کی، مان لیا زید کا انتقال ہوا اور اولاد چھوڑ کر کے مرتا ہے، تو اس کی بیوی کو سمون ملے گا، یعنی 8واں حصہ۔ اس کو اگر ہم لکھیں گے تو 1/8 لکھیں گے، ایک کا 8واں حصہ 1/8۔ پھر سن لیجیے، بیوی کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت ربو کی ہے، دوسری حالت جو ہے سمون کی ہے۔ ربو کی اس صورت میں ہے جبکہ مرنے والے کی میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو جو ہے ربو ملے گا بیوی کو، اور اگر اولاد ہے تو سمون ملے گا۔ یہ 2 حالتیں ہوئی۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد ابھی مشق کراؤں گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اما للزوجات فحالتان، بہرحال بیویوں کی 2 حالتیں، چاہے ایک بیوی ہو 4 بیوی ہو، سب جو ہے ربو میں پائے گی، ربو میں بانٹ لے گی یا سمون میں بانٹے گی۔ فحالتان 2 حالتیں ہیں، الربو للواحدتی فصاعدتن عند عدم الولد وولد الابن۔ ربو ایک ہو یا ایک سے زائد بیویاں ہو، 2 ہو 3 ہو 4 ہو، 4 سے زیادہ تو نہیں ہوگی، 4 بیوی ہو یا 2 بیوی ہو یا 3 بیوی ہو، سب ربو میں حصہ پائیں گے۔ کب؟ عند عدم الولد۔ ولد کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں پر۔ میت کا نہ لڑکا اور نہ لڑکی ہو تب اس صورت میں ولد ابن۔ اسی طریقے سے پوتا پوتی نہ ہو تب، ہاں بول لیا ہے، تھوڑا سا پڑھا دے رہا ہوں اس کے بعد۔ تو ربو جو ہے اس صورت میں عند عدم الولد، جبکہ لڑکا لڑکی نہ ہو میت کی تو ربو ملے گا، اور اگر لڑکا لڑکی نہ ہو ولد الابن، اور بیٹا کا جو ہے بیٹا کا بیٹا یا بیٹی یعنی پوتا پوتی نہ ہو تب بھی تب ربو ملے گا۔ وَإِن سَفَلَا، اگرچہ نیچے تک ہو، پر پوتا ہو لکڑ پوتا ہو سکڑ پوتا ہو تو جو ہے نہ ہو تو کہہ رہے ہیں کہ ربو ملے گا۔ وَالسُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ وَهُوَ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِن سَفَلَا، دوسری حالت سمون، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اس صورت میں جبکہ مرنے والے کی اولاد ہو، اولاد مذکر ہو یا اولاد مؤنث ہو، یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پوتا ہو یا پوتی ہو۔ وہ ولد الابن، بیٹے کا بیٹا یا بیٹی۔ ولد کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، وہی سفل اگرچہ نیچے تک، پڑ پوتا پڑ پوتی، لکڑ پوتا لکڑ پوتی، سکڑ پوتا سکڑ پوتی، مطلب نیچے تک۔ یہ 2 حالتیں ہو گئی۔ پھر خلاصہ سن لیجئے، بیوی کی 2 حالتیں ہیں، ربو اور سمون۔ ربو اس صورت میں جبکہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو ربو یعنی 1/4، اور اگر اولاد ہو تو سمون ملے گا یعنی 1/8۔ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں، اما لبنات الصلب فاحوال 3، بیٹی کی 3 حالتیں ہیں، نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 بالاسباب بالغیر، اسباب بالغیر نمبر 3۔ نصف کب ملے گا؟ جب ایک بیٹی ہو، تنہا ایک بیٹی ہے مرنے والے کی، تو اس بیٹی کو نصف ملے گا، کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ بس ثلثان للاسرتین فصاعدتن، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 بیٹی ہو یا 2 بیٹیوں سے زیادہ ہو، 3 ہو 4 ہو 5 ہو 10 ہو تو ثلثان ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا۔ 2 حالت ہو گئی۔ تیسری حالت، اگر یعنی بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے، مالک بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے
تو للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا، یعنی دو مذکر برابر ہے، ایک مذکر برابر ہے دو مؤنث کی، دو بیٹی برابر ہے ایک بیٹا کی. للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب یہ ہے. وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ، وہ بیٹا بیٹیوں کو یعنی اپنی بہن کو اسبا بنا لے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ بیٹی کی تین حالتیں ہیں، نصف، ثلثان اور اسبا بالغیر. نصف اس وقت میں تنہا ایک بیٹی ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو ثلثان، اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے میت تو پھر یہ جو ہے بیٹی اسبا بن جائے گی. اور للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا، یعنی دو مؤنث برابر ہے ایک مذکر کے، دو بیٹی برابر ہے ایک بیٹی کے. پوتی کی حالت 6 ہے. پوتی کی میں نے کیا حالت بتائی؟ پوتی کی 6 حالت ہے. نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 سدس، نمبر 4 ساقط، نمبر 5 اسبا، اور نمبر 6 پھر ساقط. 2 جگہ ساقط ہوں گے. ساقط مانے محجوب، محروم. ساقط مانے محجوب. محجوب یعنی حصہ نہیں ملے گا. دیکھیے ابن کا بناتی سلبے، بیٹی کی یعنی پوتی کی تین حالتیں ہیں. بیٹی کی 3 حالتیں ثلثان اسبا، تو اسی طرح پوتی کی بھی 3 حالتیں ہیں، نصف، ثلثان، اسبا، یعنی پوتی کی اسبا جو ہو گئے نا. وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌ، اور ان پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں. النصف للوالدہ، ایک پوتی ہو تو نصف، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2 یا 2 سے زائد پوتیاں ہوں تو ثلثان. اندہ عدم بنات صلب، حقیقی بیٹی نہ ہونے کی صورت میں، حقیقی بیٹی نہ ہونے کی صورت میں. وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثِیَّہ، اور پوتی کو 6واں حصہ ملے گا ایک بیٹی کی موجودگی میں. مال واحد سلبیہ، ایک بیٹی کی موجودگی میں. تکملۃ للثلثین، ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے. اب یہاں پر سنیے غور سے، کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا حصہ جو ہے، لڑکیوں کا حصہ یا عورتوں کا حصہ 2 ثلث سے زیادہ نہیں ہوگا. کیا میں نے بتایا؟ لڑکیوں کا حصہ 2 ثلث سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اب دیکھیے اگر ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے تو ثلثین ہو جائیں گے. وہ اس صورت پر کہ ایک بیٹی کو نصف ملے گا اور ایک پوتی کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. دونوں مل کر کے ثلثان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر 12 روپے ہے، 12 روپیہ ترکہ ہے، تو 12 کا نصف کتنا آئے گا؟ اگر ایک 6 آئے گا نا، ٹھیک ہے. اور سدس کتنا ملے گا؟ سدس کتنا ملے گا؟ 3. 12 میں سے 2 روپے 2 ہوگا، 2 ہوگا نا. 6واں حصہ 12 کا 2 ہوئے، 2 روپے. 2 روپے جو ہے کتنا بتایا؟ 6 روپے. کتنے ہوگا؟ 8 روپے. 8 ہوئے نا. 12 کا ثلثان کتنا آئے گا؟ 8 ہوگا نہیں. یہی دیکھیے نصف اور سدس دونوں مل کر کے 8 ہو رہے ہیں اور ثلثان بھی 8 ہو رہے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے 2 نصف اور سدس جو ہے ثلثان ہو جاتے ہیں، اور عورتوں کا حصہ 2 ثلث سے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے ولا یرثنا مع صلبیتین، 2 بیٹی کی موجودگی میں یہ پوتیاں وارث نہیں ہوں گی. کیوں؟ 2 بیٹی کو ثلثان مل گیا تو پوتی کے لیے کیا بچا؟ صفر تو بچا نہیں، پوتی کو نہیں ملے گا. 2 بیٹی ہو تو محجوب ہوگی اس وجہ سے کہ 2 بیٹی کو ثلثان مل گیا تو پوتی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. یہ کہا الا یکون بہذین، الا ان پوتیوں کے مقابلے میں یا ان سے نیچے لڑکا ہو یعنی پوتا ہو، پڑپوتا ہو، سگڑ پوتا ہو، فیوسبہما، اپنے مقابل کو وہ پوتا جو ہے اسبہ بنا لے گا، اپنی بہن کو اسبہ بنا لے گا. باقی بینا للذکر مثل حظ الانثیین، اور جب اسبہ بنا لے گا تو 2 موبائل کی رنگ ٹون دوسرے موبائل پہ سنائی دے، اس کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کا حصہ ہو جائے گا، ہے نہیں. وہی للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا.
एक पोती है एक पोता है, तो पोती को डबल, पोता को डबल मिलेगा, पोती को घरा मिलेगा, 3 हिस्से करेंगे, 3 में से 2 पोते को एक हिस्सा। वयस्कुतना बिल इब्ने, छठी हालत, और बेटी की मौजूदगी में पोती महजूद होगी। मयत का बेटा मौजूद है तो पोती महजूद हो जाएगी। ये 6 हालत हुई। पहली हालत निस्फ, दूसरी हालत सुल्सान, तीसरी हालत